السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ ایک شخص کے پاس اس کی تنخواہ اتنی ہے کہ گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے، لیکن اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے جتنا زیور ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے، اس سے کوئی سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ اگر زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں؟ مولانا جواب دیتے ہیں جس کا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے میاں یا والد جو کماتے ہیں وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن کچھ زیور گھر کے اندر بچیوں کے لیے یا بچوں کی شادیوں کے حوالے سے رکھا ہوا ہے، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اس زیور پر زکوٰۃ لاگو ہوگی یا نہیں؟ ہاں جی، اب تو اس سے گناہ تو نہیں ہوگا اگر آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس زیور ہے کتنا؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہے 7.5 تولے سے زیادہ ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، 7.5 تولے یا اس سے زیادہ زیور ہے نا، تو خواہ بچیوں کے لیے آپ نے میری بہن رکھا ہوا ہے، وہ جب تک بچیوں کی شادی نہیں ہوتی آپ ان کے حوالے نہیں کرتی، اس وقت آپ کی ملکیت ہے، پتہ نہیں بچیوں کا حال اس وقت تک کیا ہوگا، اللہ زندگی دے کو فوت ہو جائے کیا، تو آپ مالکہ ہیں، اس لیے زکوٰۃ آپ کو ہر سال دینی پڑے گی، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتی ورنہ گناہ گار ہوں، بالکل زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مولانا اگر کسی کی 3 بیٹیاں اور گھر پہ 10 تولے ہے تو 3 یا 3.5 تولے زیورات اس کو بنوا کے ان کے گلے میں ڈال دیتے اور ان کی ملکیت میں دے دیں، تو پھر کیا زکوٰۃ سے ملکیت میں دے دینا کہ وہ بچیاں چاہے رکھیں یا بھی جا کر بیچ رہے ہیں اور آپ اعتراض نہ کریں، پھر کہتے ہیں ملکیت نہیں دینا، اور اگر آپ نے ان کے لیے رکھا ہوا مگر ایسا نہیں ان کو حق، تو پھر یہ مالک کو کوئی نہیں، مالک آپ بھی ہیں، صرف ان کا آپ کے دل میں کچھ خیال ہے، تو مالک بننا تو یہ ہے نا کہ وہ کسی کو دے دیں کہ میں نے یہ غریب کو دے دیا تو آپ پھر بچی کا ہاتھ نہ پکڑ سکے، یہ ہے آپ کا خیال؟ نہیں یہ تو ہمارا اختیار جو ہے وہ ہم اپنی بیویوں کو نہیں دیتے جو اپنے میکے سے بہت کچھ لے کے آتی ہیں، اور جو ان کا ذاتی زیور ہوتا ہے اس میں بھی ہم اختیار نہیں دیتے، نہیں اختیار دیتے تو ظالم ہے، بالکل ظالم ہے، وہ سارا اپنا زیور جس کو چاہے دے دے، غریبوں کو دے دے۔ مولانا اس حوالے سے نہیں، جو ہمارا معاشرتی یا سماجی ماحول ہے، ہم تو قطعاً بیوی کو اجازت نہیں دیتے کہ اپنے 6 تولے میں سے آدھا تولہ اپنی سگی بہن کو بھی دے دے ہماری اجازت کے بغیر، جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کے آتی ہے، یہ ظلم ہی ہے نا لوگوں کا، شرم کسی کو حق نہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ جو معروف ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جو زمانے کا دستور ہے اور چال چلن اور طریقہ ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ نہیں، معروف تو کہتے ہیں اچھے رواج کو ہے نا، یہ تھوڑے کہ ظلم کا رواج اور یہ معروف ہو جاتا ہے۔ نہیں، ناقصات العقل ہونے کے حوالے سے ہم شاید ان کو یہ اختیار نہیں دیتے۔ نہیں، کوئی آپ پابندی نہیں لگا سکتے، وہ بیچ دیں، مسجد کو دے دیں، اپنی بہن کو دے دیں، اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ دیں تو آپ ظالم، بالکل کوئی حق نہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر بیٹیوں کو دے دیا اور بیچنے تک کا بھی اختیار دے دیا تو پھر تو بات جائز ہے۔ ہاں بالکل، وہ مالک ہے، ہر بچی جو چاہے کرے، سنبھالے، رکھے، بیچ دے، اس طرح مالکہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ ان پر ہی ہے، اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو معافی مانگے، اگر اس طرح کی بات نہیں نا، دل میں خیال ہے کہ جب بچیوں کو کریں گے دیں گے فلاں ہو، یہ کوئی باتیں نہیں، آپ مالک بھی ضرورت پڑ گئی آپ نے بیچ لینا، اس لیے بچیوں کا کیا، آپ مالک ہیں اس کے، زکوٰۃ دینی پڑے۔ مولانا کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تنخواہ یا آمدن تھوڑی ہو اور زر مال جو ہے وہ اتنا نہ ہو، لیکن سرمایہ گھر کے اندر زیور کی شکل کے اندر 7.5 تولے سے زیادہ ہے اور اس پر سال بھی گزر جائے، بے شک اپنے بیٹیوں کے حوالے سے رکھا ہوا ہو، پھر بھی مولانا کا فرمان یہ ہے کہ اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے دینی پڑے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا، زکوٰۃ کے حوالے سے ہم پوچھ رہے تھے کہ لوگوں پر اگر 15 مہینے یا 20 مہینے بھی ہو جائیں فرض کر لیں تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ دیں، اور ان کا تصور یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر خیرات جو ہے اس کا اجر بے شمار گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خطبہ جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، مگر وہ سندن صحیح، اس میں ہی آتا نا کہ اس مہینہ میں فرض جو ہے وہ 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، جو نفل ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتے ہیں، یہ عام بات کہی، اس میں خیرات کو بھی پھر لوگ شامل کر لیتے ہیں کہ جب فرض کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے تو زکوٰۃ کا بھی یہ، مگر یہ روایت خود صحیح اور نہ کسی جگہ دین میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان یا فلاں مہینہ زکوٰۃ کا انتظام کی خاطر جو حکومت مقرر کر لے تو چلو، اگر رمضان ہی مقرر کر لیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، رکاوٹ کوئی۔ مولانا اس وقت جو نظام زکوٰۃ ہے، جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے شاید میں ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک کمیونٹی کی ساری رقم اکٹھی کی جائے اور پھر اس میں سے، کیونکہ دیکھنے میں مولانا ہمارے یہ آیا ہے کہ اگر ایک خاندان کے 4 بیٹے ہیں نا
تو وہی کام کرنے والی یا زکوٰۃ لینے والیاں چاروں گھروں کے اندر جاتی ہیں اور وہی 10-20 ہزار روپے اکٹھا کر لیتی ہیں، جبکہ اگر اکٹھا یونٹ ہو تو شاید 2,000 روپے ان کے نصیب کے اندر آئے. کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امین شاہ لاہور سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر ہے. جی الحمدللہ. اچھا ہیں آن لائن میں؟ بالکل آن لائن ہے سب جو پوچھنا. ایک آیات قرآنی ہے، ان اللہ لا یخاف علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آل عمران. یخافا آپ نے کیوں پڑھا؟ یخفا پڑھنا تھا. یخفا لا یخفا علیہ. آل عمران اور آیت نمبر کتنی؟ آل عمران سورت کی آیت نمبر ہے 5. اچھا ابتدا کے اندر یہ تو یہ ہے کہ اس میں وہ اپنا وہ بتایا گیا علم کے بارے میں. تو اس میں وہ علامہ اقبال صاحب کا یہ میں پڑھ رہا ہوں اپنا ترجمان القرآن کا اگست کے شمارے سے، وہ اپنا علامہ اقبال کا شعر بھی انہوں نے بیان کیا. عقل ہے مایا بے مایا امامت کی سزا وار نہیں، رہبر ہو ظن و تخمی و تو زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تا حیات تارے حیات. تو اس شعر کی روشنی میں اور ان آیات کی روشنی میں تھوڑا سا بیان فرما دے کہ اس میں آپ پھر نا ذرا اس طرح کریں، پہلے تو آیت کی بات سن لینا، پھر اشعار پڑھتے جائیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کا بھی حل کریں گے. یہ آج جو اس کے بارے میں آپ کا سوال کیا ہے، یہ تو صاف سیدھی بات ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر شے اس کے سامنے ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. آسمان کی چیزیں بھی اس کے سامنے ہے، زمین کی، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی مخفی نہیں، سب چیزیں اس کے علم میں. یہ روز جزا کا اوپر ذکر کیا نا کہ جو دین کو نہیں مانیں گے ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ پکڑنے والا ہے. تو اب پکڑنے کے لیے آپ امین صاحب جانتے ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ جو سزا دینا چاہتا ہے اس کو مجرم کا پتہ تو ہو. اگر مجرم کو جانتا ہی نہیں تو مجرم دنراتا پھرے گا، اس کو خبر ہی نہیں کہ یہ ڈاکو ہے. تو فرمایا مجھ سے کچھ چھپا ہوا، اس لیے سزا میں نہ دوں گا تو کون دوں گا؟ ہر چور ڈاکو لٹیرا خائن بددیانت جھوٹا میرے سامنے، اس لیے زمین و آسمان کی ہر شے میرے سامنے ہے، مجھ سے چھپی نہیں. کہاں بچ کر جاؤ گے؟ مجھ سے چھپ سکو گے؟ میں سب کو جانتا ہوں. یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے زمین میں اور آسمان میں کوئی شے پوشیدہ نہیں. بالکل صحیح. ہر شے اس کے سامنے. جی آج کل کے نقطہ نظر سے یہ جو علم ہے، آج کل کا جو علوم ہے، جو سائنسی علوم ہے اور یہ والے سارے علوم ہے، یہ سارے مطلب ہیج ہے نا اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے، کچھ بھی نہیں. ہاں بالکل صحیح. یہ بھی اگر کسی کو تھوڑی بہت سمجھ دیتا ہے، سائنسی ہو یا فلسفی ہو، اللہ تعالیٰ ہی دیتا. مقابلہ کیا کرنا، اپنے علم میں سے کوئی ذرہ کسی کو نصیب کر دیتا. پوری لیٹ نہیں کر سکتے ہم دنیا کے علوم کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کو. نہ اللہ جو کہتا ہے وہی بات حق. تو وہ علامہ اقبال کے جو شعر ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے. ان کا مطلب بھی یہی ہے، ذرا آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں نا، آپ کا پڑھنا بھی درست کروں. بے مایا امامت کی سزا وار نہیں. ہاں عقل بے مایا امامت کی سزا وار نہیں. امامت کہنا چاہیے، امامت جو ہے نا زیر سے. عقل بے مایا امامت کی سزا وار نہیں. ہاں امامت کی سزا وار نہیں، رہبر ہو ظن و تخمی تو زبو کاروں حیات. کار حیات تو ہاں ظن و تخمین پیش میم وہ سمجھ لیا میں نے. فکر بے نور تیرا. نہیں وہ آگے پھر پڑھیں گے، اس طرح مزہ نہیں رہتا. شعر آگے آگے چلتے جائیں. پہلے ہی تھوڑا سا عقل بے مایا، اللہ کہ جس عقل پر ان لوگوں کو اتنا ہے نا بھروسہ اور گمانڈ ہے کہ ہم فلسفی ہیں، دانشور ہیں. اقبال کہتا ہے یہ